آج گھر سے نکلے ہم ولاگنگ کے لیے، موسم بھی کیا لطف اندوز کا بنا ہوا تھا۔ جو ہی دوستوں کے پاس پہنچے، خوبصورت چائے پلائی دوستوں نے، ہم نے تیاری مکمل کی اور نکلے ڈیزرٹ روہی کی طرف۔ ادھر سورج بھی غروب آفتاب کی طرف تھا، سورج ڈوبنے ہی والا تھا۔ ہم نے جلدی جلدی سے بائک کو بھگایا اور نکل پڑے ہم روہی کی طرف۔ موسم بڑا لطف اندوز تھا، ہم نے کیا خوب انجوائے کیا اور چل بسے اپنے دوست کے پاس، اور رستے میں ایسے ایسے منظر دیکھنے کو ملے جس کو دیکھ کر دل بہت لطف اندوز ہوا کہ ادھر سورج غروب ہونے ہی والا تھا، اس لیے ہم جلدی سے نکلے اور رستے میں ایک آبادی آئی۔ وہی ہم وہ آبادی کراس کرنے لگے تو ایک ندی نالا آیا جو بہت ہی دشوار رستہ تھا اور کیچڑ کا بھی بہت ڈر تھا کہیں ہمارے کپڑوں پر نہ گر جائے۔ ہم وہاں سکون سے اس نالے سے نکلے اور پھر رواں دواں ہوئے ہم اپنے سفر کی طرف، اور آگے قریب ہی یہاں ہمارے دوست کا گھر تھا۔ ہم پہنچے اس دوست کے پاس اور وہ بھی دوست بھی تیار تھا، ویسے تو اپنے کام میں وہ مصروف تھا، لیکن جب ہی ہم گئے تو وہ بالکل تیار تھا، اور جب ہی ہم اس کے گھر کے پاس اپنی بائک کو بریک لگائی تو ادھر جنگل کی طرف سے اسی دوست کے جانور پیٹ پوجا کر کے جنگل سے واپس گھر کو لوٹ رہے تھے، اور یہ دیکھنے والا ہی منظر تھا، کیا خوب نظارہ تھا۔ دیکھیں یہ جانور کتنے خوبصورت بھاگ رہے ہیں اپنے بچوں کی طرف، جیسے ماں دن کو نکلتی ہے، شام کو گھر واپس آئے تو اس کے بچوں کو ماں پر کتنا پیار ہوتا ہے، اور ماں کو بھی اپنے بچوں سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ دیکھیں بچے بھاگ کر اپنی ماؤں کے پاس جا رہے ہیں، اور بچوں کی مائیں بھی بھاگ کر اپنے بچوں کے پاس آ رہی تھی، اور یہ دلکش نظارہ دیکھ کر دل کو بہت سکون ہوا۔ بھی کیوں اس نظارے سے رہ جائیں، ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، بہت مزہ آئے گا۔ دیکھیے یہ خوبصورت نظارہ، شام کا وقت، سورج غروب آفتاب کی طرح۔ اتنی دیر میں دوست نے تیاری کی اور ہمارے ساتھ بیٹھا بائک پر، ہم نکلے اپنے سفر کی طرف۔ جو ہی دوست کے گھر سے نکلے تو ایک جنگل، خطرناک دودھلا جنگل بڑا مشہور ہے، وہ رستے میں آیا۔ ہم نے وہ جنگل کراس کیا، یہاں سے دو رستے پھوٹے، اب ہمیں کیا پتا کہاں جانا ہے، لیکن ساتھ والے بھیا کو کچھ پتا تھا، اس نے وہ ایک رستہ لیا اور ہم چل بسے آگے ڈیزرٹ روہی کی طرف، دوسرے دوست کے پاس۔ جی ہم پہنچے اپنے دوسرے دوست کے پاس، یہ بوتل میں ہم نے پٹرول کا مکمل انتظام کیا تھا۔ جب ہم پہنچے اس دوست کے پاس، ایک اور خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملا۔ کچھ دوست وہاں پہ بیٹھے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کر رہے تھے، اور انہوں نے ہمیں بھی خیر کھانے کا کہا۔ ہم نے کہا ہم نے کھانا ابھی نہیں کھانا، انہوں نے کھانا کھایا، اور یہ دیکھ کر دل بہت خوش ہوا۔ بالکل سمپل اور سادہ کھانا تیار کر کے کچھ لوگ وہاں پر کھا رہے تھے۔ جی اب ہم پہنچے اپنی منزل کی طرف۔ یہ ہے وہ مکان، یہ ہیں وہ گھر، یہ ہیں وہ دوست جن کے پاس ہم نے اسٹے کرنا تھا، جہاں ہم نے رکنا تھا۔ دیکھتے ہیں ان کا مکان، ان کے رہنے سہنے کی جگہ، اور یہ سوتے کہاں ہیں، وہ آج ایک عظیم و شان بستر آپ کو دکھائیں گے۔ بڑے بڑے بیڈ روم اور بڑے بڑے سسٹم شہروں میں تو دیکھتے ہیں، آج آپ یہ نظارہ دیکھیں اور آپ کی حیرت گم ہو جائے۔ ماشاءاللہ دیکھیں کتنے خوبصورت جانور، اور ہزاروں کی تعداد میں۔ جب یہ منظر دیکھا تو دل مزید خوش ہوا، اور آگے دیکھا، اور جب پہنچنے کے بعد ہم نے ادھر ادھر دیکھا، دوست لوگ تو کافی سارے تھے مگر چارپائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر ایک عجیب چیز دیکھنے کو ملی کہ یہ سوتے کہاں ہیں، آئیے وہ دیکھیے گا۔ عظیم و شان بستر جو بالکل سادہ زمین پر، اتنی سردی کے باوجود نیچے بستر لگا ہے، اور نیچے رات کو یہیں پہ لوگ سو جاتے ہیں۔ دیکھیے نہ کوئی ان کو خوف سانپ کا، نہ کسی اور خوف زدہ کسی چیز کا ڈر، ان کو نیچے سوتے ہیں۔ یہ ان کا بستر دیکھیے گا، شاید آپ نے آج تک ایسا بستر کہیں نہ دیکھا ہوگا۔ خیر یہ منظر دیکھنے کے بعد
اور سورج غروب آفتاب کی طرف سورج غروب ہو گیا، سردی بھی بہت زیادہ پڑنے لگی۔ تو پھر دوستوں نے آگ جلائی اور وہاں بیٹھ کر ہم نے آگ کا انجوائے کیا روہی میں، اور کیا دل لطف اندوز ہوا۔ دیکھیں یہ چھوٹا سا بچہ بھی سردی سے آگ کے قریب ہوا ہے اور اپنی سردی کو دور کر رہا ہے، اور یہ منظر شام تک ہم نے عشاء تک وہاں پہ دیکھا اور بہت مزہ آیا۔ اتنی ہی دیر میں دوستوں نے چائے کا انتظام کیا، اور چائے بھی بھائی کیا کمال کی، بھیڑ بکریوں کے دودھ کی خوبصورت چائے۔ اور چائے پینے کے بعد عشاء کے بعد کافی دیر ہو گئی، ہم وہاں سے نکلے اور مشکل اور گھٹن رستوں سے نکلتے ہوئے ہم لوٹے واپس اپنے گھر کی طرف، خیر و عافیت سے پہنچے۔ نیکسٹ ویڈیو تک دیں ہمیں اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔